یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، عہد پیری گرگزالم می شود پرہیزگار۔ چون بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا آقا۔ امتی آپ کا ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب کو کہو اعلان کر دے کہ جو درود پڑھے گا میری امتی پر کتنی رحمتیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں سنو، فرشتہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے جو بندہ رب کا 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وہ فرمایا میرے امتیوں، جو میرا امتی 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور فرمایا جو امتی میرا 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اس کے بدن کو، اس کے جسم کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اب اس یقین سے پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں آقا درود پاک پڑھیے تاکہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ وآبائکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ گرامی قدر حضرات، آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، تو جہاں قبلہ علامہ مبشر نقشبندی ہزاروی صاحب نے تقریر کو چھوڑا ہے کہ آج کی رات کا مقصد اول یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف رغبت کریں اور آ کر استغفار کریں، یہیں پر چھوڑا ہے۔ اب میں آپ کو آگے چلاتا ہوں استغفار کیسے کرنی ہے اور کس کی قبول ہوتی ہے۔ اس طرح میرے کو سنائی جانی نہیں، اگر تسی آکھو نا بالکل سکالر مان کے بیان کرا تے پھر تسی نال ساتھ دیو تے لچھے دار سنی تو بھی منو آندی ہے۔ محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ کوئی جملہ اچھا لگے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اتھے رکھا یہ اپنی تاکہ میں کچھ تانوں سنا سکاں۔ استغفار کس طرح کرنی ہے، توبہ کس طرح کرنی ہے، اور توبہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ حمد و توصیف اس رب لم یزل کی کہ جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے۔ بارگاہ منی سے دل شکستگاں، راحت عاشقاں، راہ پر راہ سالکاں کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر حضرات، سورہ تحریم آیت نمبر 8 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ارشادیہ ہدیت ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میری بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ بھی پکی اور سچی، نصیحت والی توبہ کرو۔ آگے کیا حکم ہے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کے عوض تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قریب ہے کہ جب تمہارے اندر توبہ کا شوق پیدا ہو جائے اور تم توبہ کر لو تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اور کیا کرے؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، قریب ہے کہ وہ ایسے باغات تمہیں عطا فرمائے جس کے نیچے نہر جاری رہتی ہے۔ اب اس آیت میں تین چیزوں کا بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور آگے بیان کیا گیا قریب ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کی عوض تمہیں جنت عطا فرما دے۔ اب اگر امام حسن بصری کو پڑھوں، امام حسن بصری وہ ہیں جو ڈائریکٹ مولا علی کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سنو نا یا ایھا الذین آمنوا تو کانوں کی کھڑکیاں کھول لیا کرو، یہاں پروردگار تمہیں کسی کام کا حکم دے رہا ہوتا ہے یا تمہیں کسی کام سے منع کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی آیت کے شروع میں بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور توبہ نصیحت والی یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس طرح تھنوں سے دودھ باہر آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا، انسان معصیت سے سیئات سے باز آ جائے اور ایسا باز ہے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اگر اس پر غور کیا جائے اس آیت پر تو توبہ گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے یہاں پر کہ بندہ جنت کا مستحق کیسے بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے جنت عطا فرماؤں گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ ادھر توجہ میری طرف رکھیے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ میں اس لیے آرام سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آج کی رات کا مقصد، آپ جان جائیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو آتا ہے وہ سامان رکھ دے گا۔ ادھر میری طرف دیکھیے، میں یہاں کھڑا ہوں۔ فرمایا جنت کے تم مستحق بننا چاہتے ہو نا، تمہارا مقصد حیات یہ ہے، قدم اٹھاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، مسجد آتے ہو، توبہ استغفار کرتے ہو، شب برات مناتے ہو، شب معراج مناتے ہو، عظمت مصطفیٰ کا بیان کرتے ہو، ہر روز نماز پنجگانہ ادا کرتے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، عبادت بھی اس لیے کرتے ہو کہ رب جنت دے۔ تو فرمایا اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو اعمال سے پہلے توبۃ نصوحا تم کر لو، رب تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اعمال سے پہلے بندہ عمل کرے اور دل سے پکی اور سچی توبہ نہ کرے تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ عمل وہ ہو جو دل کا خلوص، اس کو کہتے ہیں عمل۔ انما الاعمال بالنیات، عمل وہ ہے دل کا پختہ ارادہ، نیت تیری سوچ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ تیری نیت کیا ہے۔ تو لہٰذا جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو اور معافی کے طلبگار ہو اور گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو کرنا ہے، توبۃ نصوحا تم نے کرنی ہے۔ اب سنیے دوسری چیز، توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں سمجھنا تو یہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ وائز ڈیفینیشن، توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی یہ ہوا کہ بندہ گناہ سے رجوع کر کر حسنات کی طرف لوٹ آئے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی گناہ سے باز آ جائے، ہٹ جائے گناہ سے، صراط مستقیم پر آ جائے، سیئات سے دور ہو جائے، نافرمانیوں سے ہٹ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرے۔ فرمایا اگر تم جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پروردگار راضی ہو کر تمہیں جنت عطا فرمائے، تو فرمایا گناہوں سے تم بچ جاؤ، پکی اور سچی توبہ تم کر لو، رب کریم تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ پتہ چلا گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف رغبت کرنا، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے توبہ کس کو سمجھا؟ آج ہم نے سمجھا کہ ہم کہیں یا اللہ معاف کر دے پھر شراب پئیں، یا اللہ زبان سے کہیں یا اللہ معاف فرما، والدین کی نافرمانی کرے، زبان سے کہیں ہر نماز کے بعد یا اللہ معاف فرما، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، نماز میں کہیں یا اللہ معاف فرما، پھر ہم تلاوت قرآن نہ کریں، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔
اگر جس کو بات سمجھ آئی ہے اندر والے بار والے کہو سبحان اللہ۔ اب سنیے اس پر تیسری بات، فی زمانہ حالات یہ بن چکے ہیں کہ گناہ سے بچنا دشوار ہوتا جا رہا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہے۔ فی زمانہ ہمارے حالات یہ، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے ہر مسلمان کو چاہیے، ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے ناراضگی والے مقامات سے بچ جائے۔ تو دنیا میں انسان میں اور آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہ خدا راضی ہو جائے۔ کام وہ ویسے ہی ہیں ہمارے کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، ہمارا ہمسایہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے ریلیشن شپ والے ہم سے ناراض ہیں۔ اگر وہ ناراض ہے تو مسجد میں ہے تو تیری عبادت قبول نہیں۔ صدق کے دل سے معافی تو مانگ لے، حقوق اللہ پورے کر لے، حقوق العباد بھی ساتھ پورے کر، رب کریم تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا توبۃ نصوحا، فی زمانہ حالات بڑے دشواری والے حالات ہیں۔ مسجد آنا دشواری کا کام لوگ سمجھتے ہیں، تلاوت قرآن کرنا دشواری کا کام لوگ سمجھتے ہیں، مگر فرمایا رب کریم فرماتا ہے میری دہلیز پر آنا تیرا کام ہے، آنسو تو بہائے گا میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب سنیے امام غزالی کیا فرماتے ہیں، یہ ہے توبۃ نصوحا اور طریقہ کار، ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا، آپ ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، اپنی حالت بھی سوچئے، میں بھی اپنی حالت، تصورات کی دنیا میں جائیں اور امام غزالی کے قول پر توجہ دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خیال پیدا ہو جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت کاملہ نہیں اس کی، یہ اس کا فضل نہیں کہ وہ رب کریم ہمیں معاف فرما رہا ہے، یہ اس کا بڑا فضل ہے کہ کوئی تو ہے ہماری سننے والا، کوئی تو ہے ہمیں بخشنے والا، کوئی تو ہے ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا، کوئی تو ہے ہمارے دل کی آس کو پورا کرنے والا، کوئی تو ہے ہماری التجاؤں کو سننے والا۔ آج اس دہلیز پر آ جاؤ، آج اس کو راضی کر لو جو سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، جو جمیع سیئات کو معاف کر کے اپنے بندے کو جنت میں داخلہ دینا چاہتا ہے اور بتاتا ہے اے مومنو اگر گناہ کر بیٹھے ہو، اگر ناراضگی والے معاملات کر بیٹھے ہو تو گھبرانا نہ، احساس تم پیدا کرنا، دل میں قوت رکھ کر معافی کی، میری بارگاہ میں آ جانا، آنسو تم بہا دو گے، جنت تمہارا ہی ٹھکانہ بن جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ دل میں احساس پیدا ہو جائے تیرے۔ شرط اول کیا ہے؟ احساس پیدا ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں پہلی چیز دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ جذبہ پیدا ہو جانا نعمت الہی ہے۔ کئی ایسے سنگ دل ہوتے ہیں کہ وہ معافی کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اللہ نے کیسی راتیں ہمیں عطا فرمائی، کیسے ایام عطا فرمائے، اور یہ ایام پا کر بھی جو بخشش نہ کروا سکے وہ رحمت سے نا امید بندہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گناہ کر بیٹھے ہو، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو نا کہ میں معافی مانگوں، اور وہ انسان دل میں خیال پیدا کرتا ہے اگر کوئی مومن، تو شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری بخشش کیسے ہوگی۔ انسان کے دل میں وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تو پرانا پاپی ہے، تو شراب کا عادی تھا، تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، نماز پنجگانہ سے دور تھا، والدین کی نافرمانی کرتا تھا، نہیں نیور نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے جمیع سیئات کو معاف کروں گا۔ شیطان وسوسہ ڈالے تیرے دل میں کہ وہ کیسے معاف کرے گا، تو یہی پڑھ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پڑھ کر اللہ سے صدق دل سے معافی مانگ لے۔ رب فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کو مٹاؤں گا ہی نہیں، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہیں جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ مٹانا اور ہوتا ہے، فرمایا ان گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہیں جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ تو یہ دل میں احساس پیدا کرو، جزاک اللہ، دل میں احساس پیدا کرو کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ شیطان وسوسے ڈالے پھر بھی کہو کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ نہیں پڑھوں گا کیونکہ آج مول نہیں ہے۔ دوسرا جملہ سنیے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تم نے توبہ ہی کرنی ہے نا تو توبہ تین طرح سے ہوگی تمہاری۔ کتنی طرح سے؟ توبہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط گناہ کا سرزد ہونا۔ گناہ سرزد ہوگا تو توبہ ہوگی نا۔
تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوگا تو توبہ ہوگی نا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ کا سرزد ہو جانا, تجھ سے گناہ ہو جانا. دوسری شرط فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کی اور توبہ کرنے کا طریقہ. آپ فرماتے ہیں گناہ پر نادم ہو جانا, اشک باری کر لینا کہ یا اللہ معاف فرما دے. زبان سے اقرار کرنا یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرما. نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا, آنسو بہانا, نظریں جھکا کر, سر کو جھکا کر کہنا مجھ سے گناہ ہو گیا یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری فرمایا آئندہ گناہ نہ کرنا. یہ 3 شرطیں ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی. اگر گناہ تجھ سے سرزد ہوا تو پھر کیا کر تو توبہ کر. فرمایا اگر گناہ کر لیا تم نے تو آئندہ نیکی کی توفیق اپنے اندر رکھ, گناہ سے بچنے کی امید رکھ. اور تیسرا فرمایا گناہ پر شرمندہ ہو جانا, نادم ہو جانا, رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ گناہ کی بخشوانے کا, گناہ کو بخشوانے کا طریقہ ہے اور توبہ کا انداز بتایا جا رہا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں, صحابی رسول ہیں, نبی علیہ السلام کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے انسانوں, جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا, بخشش طلب کرتا رہے گا, میں تیرے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا. اللہ فرماتا ہے انسان اگر تیرے گناہ پہاڑ برابر بھی ہو تو بخشش کا طالب ہوگا, میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. رحمت کاملہ دیکھیے, فرمایا اے بندے مومن, اے حضرت انسان گناہ کر بیٹھے ہو, گناہ پر ڈٹنا نہیں, نادم ہو جانا, اشک باری کرنا تیرا کام ہے. رب فرماتا ہے نادم ہونا تیرا کام ہے. اگر آسمانوں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوئے, ایون کہ رب فرماتا ہے جتنی زمین ہے اس کے برابر بھی تیرے گناہ ہوئے تو رب فرماتا ہے بخشش کے طالب تم بن جانا, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اتنی رحمت کاملہ اس کی وسیع ہے, آسمان کے برابر, زمینوں کے برابر فرمایا تیرے گناہ ہوں گے. شرط ایک ہی ہے, شرک نہ کیا ہوگا, طلب مغفرت تیرے دل میں ہوگی, توبہ کی امید ہوگی, توبہ کی چاہت ہوگی, تو پھر میں تیرے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. میں آپ کو حاضر بنا کر کہتا ہوں یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. آپ بھی اپنے دل میں یہ التجا کریں کہ یا اللہ تو بخشنہار ہے, تو ہمیں معاف فرما دے. اس پر دوسری حدیث مبارکہ سنیے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, التائب, ابن ماجہ کی حدیث ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا, گناہوں سے تائب اس طرح ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کتنی رحمت ہے اس کی, مگر ہائے افسوس کہ آج انسان توبہ سے غافل ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور حکیم بھی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا, اے میرے بیٹا موت سے پہلے توبہ کر لینا. نبی اللہ اپنے بیٹے نبی کو کہہ رہے ہیں, نبوت دی تھی اللہ نے. یہ نبیوں کا حال اپنے اولادوں کو سمجھا رہے ہیں. آج والدین سمجھائیں تو اولاد جو ہے وہ کہنا نہیں مانتی. مسلمان زوال کا شکار ہے, وجہ یہ توبہ نہیں کرتا. آج انگریز کی مثالیں گھر گھر میں موجود ہیں. یہی وجہ کہ مسلمان اپنی حالت پر فوکس ہی نہیں کر رہا, توجہ ہی نہیں دے رہا. بتاؤ جب ہم اپنی حالت کو نہ بدلیں گے تو رب بدلے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بخشش کے طلبگار بن جاؤ, اللہ سے معافی مانگو, مانگتے رہو. دعا قبول نہیں نہ ہو رہی, آخرت میں ایسا اجر عطا فرماؤں گا کہ تم حیران ہو جاؤ کہ یہ نیکیاں ہماری کہاں سے آئی ہیں. ایک فرشتے رجسٹر پر لکھتے ہیں گناہ بندے کے, تو ایک دن عرش کے پار فرشتے گئے, اللہ کو وہ رجسٹر دکھایا, وہ پیغام سنایا کہ تیرے بندے نے یہ گناہ کیے تھے, فلاں گناہ سرزد ہوا, فلاں گناہ. تو ایک دن دیکھا کہ وہ گناہ ختم ہو گئے ہیں, وہ گناہ ختم ہو گئے ہیں. نہ بولو, میں بھی زور نہیں لانا, وہ گناہ ختم ہو گئے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیے تھے, ہم نے لکھے تھے, تو اس کے گناہ کہاں گئے؟ رب فرمائے گا فرشتوں یہ نادم ہو چکا تھا, اشک باری اس نے کر لی تھے, میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. نادم ہو چکا تھا, اس نے کہا تھا رب کریم تو معاف فرمانے والا ہے, رب کریم تو بخشنے والا ہے, میرے التجاؤں کو قبول فرما لے, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تیرے بغیر سہارا کوئی نہیں, تیرے بغیر امید کوئی نہیں. سارے رشتے ٹوٹ گئے, سارے ناطے ٹوٹ گئے, سارے دوست دور ہو گئے. آج ماں دور ہے, بیٹی دور ہے, بھائی دور ہے, عزیز دور ہے.
الہی تو سننے والا ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، میرا بھائی دور ہے، میں گناہ کر بیٹھا، میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، میں تجھے ناراض کر بیٹھا، ہائے افسوس میری حالت، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں تلاوت قرآن نہ کر سکا، میں تجھے راضی نہ کر سکا، میں شب توبہ محفل میں آ کر الہی اشک باری نہ کر سکا، میں مسجد جا کر نماز نہ پڑھ سکا، میں تیرے حقوق پورے نہ کر سکا، میں ہمسایوں کو ناراض کرتا رہا، میں نمازیوں کو ناراض کرتا رہا، میں اپنے محلے کے عالم کو ناراض کرتا رہا، الہی نہ تیرے حقوق پورے کیے نہ انسانوں کے حقوق پورے کیے، میں شب توبہ سے غافل، میں تلاوت قرآن سے غافل، میں ورد و وظائف سے غافل، میں نوافل سے غافل، الہی آج تو مجھے بخش دے، آج میری مغفرت فرما دے، آج مجھے معاف فرما دے، تیرے بغیر میری سننے والا کوئی نہیں، آج تیرے بغیر میری آس کوئی نہیں پوری کرے گا۔ رب کریم فرماتا ہے یہ الفاظ تم صادر کرنا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ کہہ دے تو صحیح اپنی زبان سے صادر تو کر، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے توبہ، اشک باری کرنا تیرا کام ہے، وہ تو سنتا ہے، دن کے اجالے میں سنتا ہے، رات کی تاریکی میں سنتا ہے، وہ تو کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو مجھ سے طلب کر مانگ، انسان تو مانگ تو صحیح، دیکھ میں تجھے کس طرح نوازتا ہوں۔ تو حضرت لقمان نے بیٹوں کو کہا موت کے وقت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، یہ موت اچانک آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کرو۔ اور اس پر تیسری بات سنیے، ہمارے علماء نے لکھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، عہد پیری گرگزالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں اللہ سے معافی مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لمحہ تمہیں نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تیری تربیت کرنے والا تجھے نظر نہ آئے، کہیں حضرت انسان ایسا نہ ہو ان لمحات کو تو ضائع کر دے۔ آج تیرے سر پر بوجھ نہیں، مگر جب کل نفس ذائقۃ الموت کی وہ گھڑیاں آئیں گی تو بے بس ہو جائے گا، تیرے پاؤں سے تیری جان کو نکالا جائے گا، نہ ہاتھ کام کریں گے، نہ تیری آنکھیں کام کریں گی، نہ تو زبان سے بول سکے گا۔ اس وقت سے پہلے پہلے صدق دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، رب تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ مگر کوئی اس کی دہلیز کی طرف جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں، اگر کوئی 10 قدم چلتا ہے تو میں 70 قدم یا 100 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ بڑھنے کا مقصد یہ ہے، آنے کا مقصد یہ ہے کہ رب اپنی رحمت اس کے لیے وسیع فرما دیتا ہے۔ اب سنیے، حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت یحییٰ۔ کیا نام تھا؟ حضرت یحییٰ۔ پیارے زکریا علیہ السلام، آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو توبہ سکھاتے تھے کہ اس طرح توبہ کرو، خوف خدا دلاتے تھے، خشیت الہی کا اظہار اور بیان کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے ڈر جاؤ اللہ سے، نمازیں 5 گانا ادا کرو۔ ہے ہماری یہ حالت کہ جب حی علی الصلاۃ سنیں تو ہم مسجد کی طرف آئیں؟ ہے ہماری یہ حالت کہ ہم حی علی الفلاح سن کر مسجد کی طرف آئیں؟ یہ پتہ ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاته فان صلحت فقد افلح او کما قال علیہ السلام۔ یہ پتہ ہے ہمیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بندے مومن سے اس کے اعمال میں سے نماز کا سوال کیا جائے۔ ہے ہماری یہ حالت؟ اگر میں آپ کو پوچھوں آج فجر کس نے پڑھی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، اپنے دل ہی دل میں یاد کرو یارو، گناہ سرزد ہم سے بھی ہوتا ہے، انسان نسیان سے بنا غلطی کا پتلا ہے، مگر فرماتا ہے جتنے بھی کر لو، آسمان کے برابر زمین کے برابر کر لو، مگر اس کے بعد ڈٹنا نہیں ہے، بلکہ نادم ہو کر میری بارگاہ میں آ جانا، میں ساری معاف فرما دوں گا، میں ساری معاف فرما دوں گا، میں ساری معاف فرما دوں گا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بندوں کی سنتا ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، رب فرماتا ہے میں ساری معاف فرما دوں گا۔ تو پیارے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو خوف خدا دلاتے تھے، خشیت الہی کا حال بیان کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو، ڈر جاؤ اللہ سے، اس جہنم سے ڈرو کہ لوگ اس میں جائیں گے، جنت کی طلب رکھو۔ پیارے زکریا علیہ السلام نے ایک دن خوف خدا دلانا شروع کیا، توبہ کی بات کی، تو آپ کا بیٹا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دن ایسا اثر ہوا، تو یحییٰ علیہ السلام پر اس طرح اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کلام کس کا ہے؟
رب کا کہ ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، نماز پڑھا کرو۔ یہ بیان کر رہے تھے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے صادر کر ہی رہے تھے کہ بیٹے پر ایسا اثر ہوا کہ خشیت الہی کا حال ان پر واضح ہوا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اتنا ڈرے اللہ سے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ نے یہ آواز 2-3 مرتبہ اپنے بیٹے کے سامنے کیا، حضرت یحییٰ کے سامنے، تو پیارے زکریا علیہ السلام آپ نے سوچا کہ میرے بیٹے سے یہ قوت، یہ طاقت نہیں، میرے بیٹے کے اندر اتنی قوت نہیں کہ یہ خشیت الہی کو سن سکے، یا میں توبہ یا جہنم کی باتیں اس کے سامنے کرتا ہوں تو یہ اس کو سنبھال سکے۔ آپ نے پھر ان جہنم کی باتوں کو، توبہ استغفار کو ترک کر اپنے بیٹے کے سامنے رحمت الہی کا حال بیان کرنا شروع کر دیا۔ رحمت کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، اس کی معافیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ معاف کرتا ہے، وہ بخشنہار ہے۔ اس طرح کی تذکرے کیے کہ اللہ نے جنت حضرت انسان کے لیے بنائی، جنت میں حوریں ہوں گی۔ رحمت خاصہ کا تذکرہ کرنا شروع کیا تاکہ میرے بیٹے کے دل پر اثر نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ نے کہا، فرمایا کہ جب میرا بیٹا اس مجلس میں، جس مجلس میں ہوگا، میں توبہ کا بیان نہیں کروں گا، میں جہنم کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں جہنم کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں کہ وہ برداشت کر سکے، اتنا اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ ہوا کیا، ستون کے پیچھے ایک دن پیارے یحییٰ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ نے دیکھا ظاہری آنکھوں سے، پتا تھا بیٹا بیٹھا ہے، مگر مخلوق کو سمجھایا، پھر بیان شروع کر دیا توبہ کا، استغفار کا، جہنم کا، خشیت الہی کا، اللہ کی نافرمانیوں بتائیں، اللہ کی نافرمانیاں بیان کی کہ یہ نافرمانی ہے، یہ عذاب ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ عذاب ہے۔ دیکھا بیٹا نہیں بیٹھا۔ ہوا کیا، مجلس میں سے کسی نے کہا آپ کا بیٹا اس ستون کے پیچھے ہے، تو تھوڑے ہی لمحات گزرے تھے کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت زکریا سمجھ گئے یہ میرا ہی لخت جگر ہے، یہ میرا ہی نور نظر ہے، یہ میرا ہی خون ہے جو رو رہا ہے۔ آپ اٹھ کر اپنی مسجد سے اٹھے، ان کے پاس گئے، سینے سے لگایا، کہا، فرمایا بیٹا اتنا نہ رویا کر۔ ہے ہماری یہ حالت کہ قرآن سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ ہمیں دنیا نے اس طرح مگن کر رکھا ہے، اس طرح ہم دنیا میں مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں کہ اس نے ہمیں یہ وجود کس لیے دیا ہے۔ ہمیں بچوں کی حالت نے اس قدر مستغرق کر دیا دنیا میں کہ ہم اللہ کے قرآن کو بھول گئے۔ تو جب مسلمان قرآن سے دور ہوگا، زوال کا شکار تو خود ہوگا، معیشت مستحکم نہیں ہوگی، کبھی بھی حکمران عادل کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان اپنے دامن سے سیئات کو بھلا نہ دے، صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو جائے، تب تک نجات کا راستہ مل سکتا نہیں۔ تو آپ اٹھے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، حضرت یحییٰ کو۔ پیارے زکریا فرمانے لگے اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ گھر لے کر گئے، اس قدر خشیت الہی کا حال تھا کہ حضرت یحییٰ نے کئی دن کھانا چھوڑ دیا تھا، ساری رات قیام کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں، کئی دن کھانا چھوڑ دیا، نوافل پڑھے۔ والدہ کہنے لگی بیٹا رویا نہ کر، جملہ سنیے گا، کیا فرمانے لگی، بیٹا رویا نہ کر۔ آپ اسی حالت میں خشیت الہی کا حال سنتے سنتے اپنے باپ کا وہ کلام سنتے کہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، جہنم اس نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ سارے معاملات ان کے ذہن میں تھے۔ گھر سے نکلے، ایک غار کے قریب پہنچے، غار کے اندر داخل ہوئے۔ 4 دن آپ نے قیام کیا اور 4 دن سجدے کی حالت میں رہے۔ یہ پیغمبر اسلام کے بیٹے کا حال ہے۔ 4 دن قیام کیا، پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں، نام ان کا حضرت یحییٰ ہے۔ خشیت الہی کا ایسا اثر تھا کہ 4 دن قیام کیا، 4 دن سجدے کی حالت میں رہے۔ آج کا مسلمان کیوں توبہ نہیں کر رہا؟ آج کا مسلمان کیوں مسجد کی طرف نہیں آ رہا؟ اپنی حالت کی طرف غور کر، اللہ سے معافی تو مانگ لے، جتنے بھی گناہ کرے گا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مگر توبہ تو اللہ کی دہلیز کی طرف آ تو صحیح، مگر اللہ فرماتا ہے شرک نہ کیا ہو، مجھ سے معافی مانگ لے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، فرمایا سارے معاف کر دوں گا۔ بس اپنا یہ ذہن میں نقطہ بٹھا لیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں معافی مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ڈٹنا نہیں ہے، نادم ہو کر کہنا ہے یا اللہ معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا یحییٰ میرا بیٹے رویا نہ کر، بیٹے رویا نہ کر۔ غاروں کی طرف گئے، 4 دن قیام کیا، 4 راتیں قیام کی پیغمبر اسلام کے بیٹے نے۔
تو باپ کو یاد تڑپاتی ہے. پوچھو نا جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا جائے. ابھی آنکھوں سے اوجل ہوئے تھے حضرت یحییٰ، آنکھوں سے اوجل ہوئے تھے. باپ دنیا سے چلا جائے، باپ اور بیٹے کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایک بھی چلا جائے جو بچ جائے وہ تڑپتا رہتا ہے. اولاد کا رشتہ والدین سے ایسا ہے، ماں چلی جائے بیٹی روتی ہے، بیٹا چلا جائے باپ روتا ہے، باپ چلا جائے بیٹا روتا ہے، ماں چلی جائے بیٹی روتی ہے، بیٹی چلی جائے ماں روتی ہے. یہ اللہ نے والدین اور اولاد کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ بے لوث رشتہ ہے. تو حضرت یحییٰ کی جب آواز کانوں میں نہ پڑی، باپ سے رہا نہ گیا. سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بیٹے کی یاد ستاتی ہے، جب دروازے کھلتے ہیں تب بھی بیٹے کی یاد ستاتی ہے. پوچھو اس باپ کو جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. توجہ ہے میری طرف؟ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی تلاش میں اپنے بیٹے کو دیکھتے دیکھتے ایک غار کے قریب پہنچے. دیکھا کیا اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جتنے بھی مہمان ہیں میں سب کو ویلکم کہتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. تو بیان کر رہا تھا پیارے زکریا علیہ السلام چلے. پیارے زکریا علیہ السلام پہنچے اس غار کے باہر جس کے اندر حضرت یحییٰ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے اپنی زبان حال سے، یا اللہ مجھ پر راضی ہو جا، یا اللہ بچپن کی عمر ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دے، یا اللہ میری غلطیوں سے درگزر فرما دے. ہوا کیا جب اتنی آواز سنی تو پیارے زکریا علیہ السلام غار کے اندر پہنچے اور جا کر صرف یہ فرمایا اے میرا بیٹا. تو حضرت یحییٰ نے سمجھا اسرائیل آگے ہیں، میری روح قبض ہونے لگی ہے. اس حال میں تھے، ایسا خوف تھا، ایسی حالت تھی ان کی. سمجھے کہ اسرائیل آ گیا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں. زبان حال سے بولنے لگے اے اسرائیل مجھے چند لمحات اور دے دے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. مگر پیارے زکریا فرمانے لگے میں تیرا باپ آیا ہوں، میں تیرا باپ آیا ہوں، میں تیرا والد ہوں، میرا نام زکریا ہے. تو حضرت یحییٰ کو سجدے سے اٹھایا. اے میرے بیٹا مت رویا کر اتنا، تیرا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اتنا نہ رویا کر، اللہ تجھ پر کرم کرے گا. سینے سے لگایا. باپ نے حضرت زکریا نے گھر لے کر آئے. والدہ نے پھر 3 مرتبہ فرمایا بیٹا اتنا نہ رویا کر، بیٹا اتنا نہ رویا کر. تیسری مرتبہ پھر فرمایا بیٹا اتنا نہ رویا کر. اس سارے واقعے کا لب لباب آپ کو سنانے لگا ہوں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کہو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کل اچھا دار سناوا جنہوں سمجھ آ رہی اچھی ساری اوقات سبحان اللہ. والدہ فرمانے لگی بیٹا اتنا نہ رویا کر، بیٹا تیری بچپن کی عمر ہے، پیغمبر اسلام کا تو بیٹا ہے، اتنا نہ رویا کر. تو پیارے یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اے اماں جان کیا آپ مجھے اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال و جواب نہ کرے گا؟ پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں. توجہ کرو مسلمانوں اپنی حالت پر. قرآن سن کر رونا نہ آئے، حدیث سن کر رونا نہ آئے، حی علی الصلاۃ سن کر مسجد جانا دشوار ہو، توبہ کرنی دشوار ہو تو پھر یہ تو سمجھ لے کہ جہنم تیرے لیے ہے. عرض کرنے لگے اے والدہ اے امی جان کیا مجھے اس چیز کی ضمانت لکھ دیتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز مجھ سے کوئی سوال نہ کرے گا؟ تو والدہ فرمانے کی بیٹا ضمانت نہیں میں دیتی. تو عرض کرتے ہیں اے اماں جان پھر مجھے رونے دیا کریں. اگر آپ ضمانت نہیں نہ دے سکتے پھر مجھے رونے دیا کریں. پیغمبر اسلام کے بیٹے کا یہ حال ہے. تو آج ہماری حالت ہے. آج ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے توبہ کر رکھی ہے یا نہیں؟ اپنی پوری زندگی کی طرف دیکھیے، پوری زندگی کو نہ دیکھیے، ایک دن کا ہی خیال کیجئے کہ جب بستر پر لیٹتے ہیں تو یہ خیال کیا کریں آج ہم نے کس کا دل دکھایا، آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھی. یہ پیغمبر اسلام کے بیٹے کا حال ہے کہ والدہ کو عرض کرتے ہیں کہ اماں جان ضمانت نہیں نہ دے سکتے تو پھر مجھے رونے دیا کریں. آج کے مسلمان کی حالت دیکھ لیں آپ. میں آپ کے سامنے رہا، میرے سامنے مسلمانوں کی حالت ہے مسلمانوں والی. مسلمان کا تو یہ کام ہے دور سے آتا ہوا نظر آئے، چہرے پر سنت رسول ہو، آنکھوں میں نور الہی کے جلوے ہوں، ہاتھ میں قرآن ہو، سینے میں قرآن ہو، چلتا آئے تو ایسے نظر آئے کہ دور سے آتا ہوا نظر آ جائے یہ عام بندہ نہیں، مصطفیٰ کا غلام اور دیوانہ و پروانہ آ گیا ہے. ہمارے ظاہر سے پتہ چلنا چاہیے، سنت کے مطابق ہمارا لباس ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہمارا قول و فعل ہونا چاہیے، پھر اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا. آج نفسی کا دور ہے، رزق نہیں
نہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، دعا تم کرنا۔ رب فرماتا ہے دعا بھی تب قبول ہوگی جب گناہوں کو مجھ سے معافی مانگو گے، میں گناہ معاف کر کے تیری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ کسی نے سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضور دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ فرمایا اللہ کو رب مانتے ہو مگر اس کا حکم نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام کو نبی، اپنا نبی مانتے ہو، رہبر مانتے ہو، پیشوا مانتے ہو، مگر ان کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، ان کی سنت کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن کو الماریوں کی زینت بنا کر رکھا ہے گھر میں، اس لیے رکھا ہے کہ بیٹی رخصت ہوگی تو اس کے سر پر رکھیں گے، فرمایا اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ فرمانے لگے چوتھی بات سنو، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس کی پیروی کرتے ہو، بتاؤ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو، تمہاری توبہ کیسے قبول ہو، اللہ تمہاری حاجات کو کیسے قبول کرے؟ تو لہٰذا فکر یہ دینا چاہتا ہوں، آج محفل شب توبہ میں آنے والوں دعوت یہ دینا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔